السلام علیکم۔ کیا آپ کو بھی جسم میں ہر وقت درد محسوس ہوتا ہے، کندھوں میں، کمر میں، اور ہر وقت تھکن کا شکار رہتے ہیں؟ تھوڑا سا کام کر کے آپ بہت زیادہ تھکن محسوس کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے یہ صرف اور صرف عمر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ وٹامن D3 ہے، جس کی کمی کی وجہ سے آپ کو یہ تمام علامات ہو سکتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وٹامن D کی کمی خاموشی سے آپ کے جسم میں پنپتی ہے، اس کی کبھی کبھی کوئی علامات بھی نہیں ہوتی، اور آپ کو اچانک محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کو کمزوری اور تھکن ہو رہی ہے، اور جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں وٹامن D کی کمی آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وٹامن D کی کون کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں جو خاموشی سے آپ کے جسم میں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے، کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کون سی رپورٹ کتنی اہم ہے، اور آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وٹامن D3 کی کمی آپ قدرتی طور پر کیسے حل کر سکتے ہیں، کیسے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ سب سے پہلے ہمارے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وٹامن D کرتا کیا ہے۔ وٹامن D جو ہے ہماری جسم میں جو کیلشیم غذا کے ذریعے جاتا ہے، اس کو ہڈیوں میں، جوڑوں میں اور مسلس میں جذب کرواتا ہے اور اس کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ اگر وٹامن D نہیں ہوگا تو ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ عام علامات کیا ہو سکتی ہیں وٹامن D کی کمی کی؟ سب سے زیادہ تو جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، کمر میں، پٹھوں میں، پیروں میں، پنڈلیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑا سا کام کر کے ذرا سی سیڑھیاں چڑھیں آپ کو تھکن محسوس ہونا شروع ہوئی، کرسی سے اٹھنے میں، نیچے بیٹھ کر اٹھنے میں، نماز پڑھنے میں پیروں میں شدید درد ہو رہا۔ بچوں میں ایک عام علامت ہوتی ہے جس کو وٹامن D کی کمی سے ہوتی ہے، اس میں بچوں کا قد رک جاتا ہے، ان کا قد نہیں گرو کرتا، جس کو ہم رکیٹس کی بیماری کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان علامات کی طرف جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ وٹامن D کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو علامت آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلسل پٹھوں کی کمزوری۔ اس کمزوری کے ساتھ ساتھ اگر کیلشیم کی کمی بھی ہو جائے تو لوگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا توازن بگڑنے لگتا ہے، اور یہ زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ بالوں کا گرنا، بار بار انفیکشن کا ہونا، ڈپریشن، مسلسل تھکن کا ہونا، یہ تمام علامات وٹامن D3 کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، مگر سب سے پہلی وجہ وٹامن D نہیں ہو سکتی۔ اب کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ خون میں وٹامن D3 کا لیول کراتے ہیں، جو کہ اگر کم آئے تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے ٹیسٹ بھی کرائیں، آپ کی علامات کو سمجھیں، پھر آپ کا علاج اسٹارٹ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اب قدرتی علاج کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بہترین جو وٹامن D3 ہمیں سورج کی روشنی، صبح 11 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک کی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کی ہڈیوں میں بہت اچھا وٹامن D ایبزارب ہو جاتا ہے، بہت بیسٹ سورس ہے یہ۔ اس کے علاوہ مچھلی وافر مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ مچھلی کا تیل بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، وٹامن D اس میں بہت اچھی کوانٹٹی میں ہوتا ہے۔ انڈے ہیں، پنیر ہے، مکھن ہے، مشرومز ہیں، یہ بہت زیادہ وٹامن D میں انرچ ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ وٹامن D بہت اچھی کوانٹٹی میں ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ کو مسلسل جسم میں درد، کمر میں، پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے، پہلے ان علامات کو سمجھنا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، ان سے وٹامن D کا ٹیسٹ اگر سمجھتے ہیں تو کروانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قدرتی علاج پہ توجہ دینی ہے، جو سورج کی روشنی اور باقی جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو کرنے کے بعد پھر آپ وٹامن D کے سپلیمنٹ، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دم بہت زیادہ ہائی ڈوز وٹامن D خود سے لینا شروع کر دینا، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کسی ایسے شخص سے شیئر ضرور کیجیے گا جس کو یہ تمام علامات ہوتی ہوں، تاکہ اس کی مدد ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو میں ہوں ڈاکٹر ہما نوید، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جو اس سے بھی زیادہ اہم اور معلوماتی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔